پہلے تو جو آج موضوع بحث ہے وہ عمران خان صاحب کا علاج اور ان کی ملاقاتوں کا معاملہ ہے۔ نورین صاحبہ سے ان کی جو بہن ہے، آج ان کی دوسری بار اچانک ملاقات بھی ہوئی اور ایک طویل ملاقات بھی ہے۔ تو آج آپ لوگ ایک تو اس ملاقات کے حوالے سے کیا کچھ بتانے کی آپ پوزیشن میں ہیں؟ خود تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ بات نہیں کریں گی، لیکن آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ حالات میں آپ لوگوں کے لیے نرمی آ رہی ہے اور آئندہ دنوں میں بھی بہتری کی گنجائش ہے، خواہ وہ ان کو اسپتال منتقل کرنے کا معاملہ ہو یا ملاقاتیں بحال ہونے کا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک آج ملاقات کا تعلق ہے، 40 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی، اور اس وقت ہم نے جو یقین دہانی سپریم کورٹ کو کروائی ہے ہم اس کا پاس رکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ملاقات کے بعد بھی نورین صاحبہ نے کوئی گفتگو نہیں کی، آج بھی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا چکے ہیں۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ انہوں نے سیاست کی، جس طریقے سے سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کے فیصلے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تمام تر چیزوں کو ہم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے وکلاء جو ہیں وہ کورٹ گئے ہیں، اور جیسی ہی اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی تو جو اس رات کو ہوا، جس طریقے سے حکومت نے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس طریقے سے حکومت نے اس فیصلے کو ہوا میں اڑایا، ردی کی ٹوکری میں پھینکا، 3 ججز کی جو توہین ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی، اس کی وقار کا، اس کی ساکھ کا جو سوال ہے، تو یہ تمام تر چیزیں ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں، صحت کے حوالے سے تو ڈے 1 سے جو ہمارا مطالبہ تھا وہ آج بھی برقرار ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور ایک آزاد ججز نے ایک انصاف پہ مبنی ایک فیصلہ دیا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم اب بھی وہی چاہتے ہیں جو ڈے 1 سے ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کو شفٹ کیا جائے شفا ہاسپٹل میں، ان کے فیملی اور ڈاکٹرز کے اس پہ عدالت میں جو حکومت نے موقف اپنانا ہوگا، اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلہ تھا اس پہ ہم نے عمل درآمد کر لیا، ان کو پمز لے گئے اور قابل ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا اور انہیں صحت مند قرار دیا۔ اب یہ بات ہے شفیع صاحب کہ عظمیٰ صاحب، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے جو بات کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب صحت مند ہیں، یہ بیک نہیں کرتی حکومتی موقف کو یہ چیز؟ دیکھیں، پہلی بات ہے، اور ایک اور آخر میں بات، حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہاں پر شفا انٹرنیشنل اسپتال کی ڈاکٹرز کی ٹیم بھی موجود تھی، تو اگر ایسا بھی ہوا تو پھر تو حکومت یہی عدالت میں بھی موقف اپنا لے گی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے افسر صاحبہ کہ جو فیصلہ تھا وہ فیصلے میں بڑا واضح لکھا تھا کہ ان کو شفا ہاسپٹل لے کے جانا ہے، پمز نہیں لے کے جانا۔ اگر رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پمز لے کے گئے ہیں تو یہ چیز تو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ کارکنان پی ٹی آئی کے ان کے دعویٰ ہے کہ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں، وہ چیز تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر دوسرے سائڈ پہ جیسے آپ نے کہا کہ شفا کے ڈاکٹرز کو وہاں پہ لے جایا گیا، نہیں، یہ دعویٰ حکومت کا ہے، ہمارے پاس تو انسائٹ کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی یہ بات کہی اور دیگر وزراء بھی یہ بات کہ ہم نے شفا کے ڈاکٹرز کو پمز لے کے گئے، تو عمران خان صاحب کو پمز سے شفا کیوں نہیں لے کے آئے؟ جی، اس کا وہ وجہ بتاتے ہیں۔ ہمارا سوال یہی ہے، وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی ایشو سے، وہاں پہ کچھ لوگ باہر جمع تھے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے 2 ملکوں کے درمیان ثالثی کا رول پلے کیا، 2 بڑی قوتوں ایران اور امریکہ کے بیچ۔ اچھی بات ہے، پاکستان کا وقار بلند ہوا، لیکن داخلہ پالیسی کا یہ حال ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک کے اندر سیکیورٹی نہیں دے سکتے، جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسرے سائیڈ پہ 6 مہینوں کے لیے راولپنڈی کو فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ گورننس کا یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا سوال بنتا ہے۔ جی دیکھیں، جہاں تک ہمارے لوگوں کی بات ہے، ہمارا کوئی کارکن وہاں پہ نہیں گیا۔ وہ تو ریڈ زون متعین تھی نا نیگوسیشنز کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ ایک عوامی پرائیویٹ ہاسپٹل بھی تو ہے نا۔ میں صرف جگہ کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس رول کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے، پاکستان نے ایک بہترین رول پلے کیا، 2 عالمی قوتوں کے درمیان انہوں نے رول پلے کیا، ثالثی کا رول پلے کیا، جنگ بندی کی، پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ لیکن داخلہ آپ کے جو انٹیریئر کے حالات ہیں، جو آپ کے داخلہ حالات ہیں، وہ یہ حال ہے کہ آپ ایک عمران خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دے سک رہے، صرف اڈیالہ سے شفا تک۔ جہاں تک لوگوں کی بات ہے کہ شفا کے باہر لوگ موجود تھے، اس لیے ہم عمران خان صاحب کو نہیں لے کے آئے۔ دیکھیں، وہ لوگ ہمارے نہیں تھے، وہ لوگ، میں بار بار کر رہا ہوں کہ کوئی ورکر ہمارا وہاں پہ نہیں تھا۔ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت نے ہی سازش کی ہے، ایک بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے وہاں پہ کچھ لوگوں کو جمع کیا ہے اور عمران خان صاحب کو وہ بہانہ بنا کے پمز لے کے گئے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے، کوئی ٹیسٹ وہاں پہ نہیں ہوا۔ بلڈ پریشر چیک کیا گیا، اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کا الحمدللہ بلڈ پریشر نارمل تھا، جو کہ اچھی بات ہے، اور ایک انجیکشن لگوایا گیا، ان کی آنکھ کا جو علاج جاری ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی۔ پمز ہاسپٹل کیپٹل کا ہاسپٹل ہے، سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پہ
मशीन ही ख़राब थी, ये रिपोर्ट हो चुकी है। तो इनकी गवर्नेंस का तो ये हाल है। अब दूसरे साइड पे ये कि फैसल, अब अगर आप मुझे एक बात इजाजत दीजिए, मैं आ रहा हूं नहीं, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ना शफी साहब, आपने कहा कि सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सके खान साहब को शिफा लेके जाने के लिए। दाखिली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आती है मोहसिन नकवी साहब पे, उनका आजकल आप लोग नाम तक नहीं ले रहे। अच्छा। आजकल आपने मियां नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करना शुरू कर दिया, जो आप लोगों के लिए इररेलेवेंट हो चुके थे। तो क्या वजह पेश आई कि पहले जो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया जा रहा था, अब वो बात मियां नवाज शरीफ साहब तक आकर महदूद हो गई और मोहसिन नकवी साहब का तो जिक्र ही कहीं नहीं। देखिए, नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत का हारा हुआ घोड़ा है, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है पाकिस्तान की सियासत। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जितना भी एपिसोड है, जितना भी एक खेल रचाया गया उस रात को, ये मरियम नवाज के कहने पे हुआ। मरियम नवाज अपनी अना की तस्कीन के लिए उन्होंने ये अमल किया और उसने अपने वालिद को इसमें कॉल्स की, वालिद ने एक रोल प्ले किया, उसने हुकूमत पे प्रेशर डाला और हुकूमत ने इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करवाया। अब जहाँ तक मोहसिन नकवी की बात है, देखें, जब हमने प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर लिया तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का सरबराह है और हुकूमत का सरबराह है। ये हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है। अडियाला पंजाब में है, अस्पताल इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद का सवाल वज़ीर दाखिला साहब से पूछा जाएगा या पंजाब की सीएम साहिबा से? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो ऑटोमेटिकली शहबाज शरीफ घर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी कैबिनेट। मोहसिन नकवी उस कैबिनेट का हिस्सा है। हमने तो सेक्रेटरी इंटीरियर को भी नॉमिनेट किया, हमने तो आईजी प्रिजन को भी नॉमिनेट किया है, हमने तो वजीर कानून को भी किया है। जिसने बयानबाजी की, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने पूरी एपिसोड की इतला पूरी कौम को ट्विटर के जरिए सबको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, अब चलिए, अब बहरहाल इसके ऊपर तो अब अदालत की तरफ ही आप लोग नजरें जमाए बैठे हैं। बिल्कुल, हम अदालत में हैं इस वक्त, रखते हैं। हम अदालत में, और हम बड़े पुरुमीद हैं कि जिस तरीके से अदालत ने फैसला दिया उसी तरीके से अदालत, ये 2+2=4 वाला केस है कि उसने एक हुक्मनामा दिया, उस हुक्म पे हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, इनको घर भेजा जाए और इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए शिफा हॉस्पिटल। अगर इस हफ्ते समाअत नहीं होती जो आप लोगों की दरख्वास्त है खुसूसी तौर पे, फिर पीटीआई का क्या लाएगा? देखिए, हम ये चाहते हैं कि ये उनकी सेहत का मामला है, जितना जल्दी अर्जेंसी है, हमें जितना जल्दी हो सके इसको फिक्स किया जाए, उसी बेंच के सामने लगाया जाए, वही बेंच इस केस को सुने जिसने फैसला किया है। कल भी हमने रजिस्ट्रार से मुलाकात की थी, हम चीफ जस्टिस से भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन कल मुलाकात नहीं हो सकी और हम चीफ जस्टिस से यही बात करना चाहते हैं कि ये इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, जितना जल्दी हो सके या आप उसी बेंच पे लगा दें। लेकिन अभी तक तो नहीं लगाया गया, जब लगाया जाएगा हमारी कोशिश है जल्द लगाया जाए और जल्द इस केस को, इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सुना जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।